المین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية. صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. 3 سے 4 دنوں میں اس بابرکت مہینے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے رحمتوں کا خزانہ قرار دیا ہے. یہ مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے. آپ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے مقدس اور آخری کلام کو اس ماہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے. حضور علیہ السلام کو غار حرا کی خلوتوں میں مقام نبوت سے سرفراز اس مہینے میں کیا گیا ہے. جنگ بدر جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان یوم الفرقان تھی، وہ اس مہینے کی 17 تاریخ کو لڑی گئی. مکۃ المکرمہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر فتح اس مہینے میں ہوا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ پہنچے. یہ مہینہ اہل ایمان کی عظمتوں کا نشان ہے. یہ مسلمانوں کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے رسول پاک کے ساتھ اور اپنے رب کے کلام کے ساتھ تعلق کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر کوئی چاہے اور کوشش کرے تو اسے اللہ تعالیٰ ان تمام عطاؤں، بخششوں اور آج کی زبان میں ان تمام اقسام کی دولت سے نواز دیتا ہے جس کو بندہ جائز طریقے سے اپنے رب سے حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک سیکنڈ جو گھڑی کا گزرے گا، اگر دنیا جہان کی قیمت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک اسکیل میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف اس ماہ مبارک کے لمحات کو رکھ دیا جائے تو یقیناً اہل ایمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں یہ مہینہ اور اس کا ایک ایک لمحہ زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ جن لمحات کے ذریعے سے ایک ایمان والے کا دنیا اور آخرت کا بھلا ہو جائے، اس کو اللہ کی طرف سے کسی رحمت، بخشش اور نعمت کی عطا مل جائے، اس کے مقابلے میں دنیا کی حقیر مادی اور فانی چیزیں اور اشیاء ان کی کیا وقت ہو سکتی ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے، آپ میں سے جن کی عمر 30 اور جن کی 40 سال اور جن کی زیادہ ہے، آج تک رمضان المبارک اتنی ہی بار ہماری زندگیوں میں آ کر کے گزر چکا ہے. لیکن ہم سب اگر اپنے رویوں کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق اور کردار کا جائزہ لیں، تو بہت ہی کم
حصہ وہ ہے جو ہم اس میں سے لے پاتے ہیں، جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو لینے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوتے، اور تیاری بھی بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے عمومی طور پر لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی ہوگی کہ رمضان کا مہینہ خدا نخواستہ نہیں آ رہا، بلکہ ایک انتہائی خوفناک قسم کے دن اور راتیں وہ کہیں آنے والی ہیں۔ دور دور تک ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس مہینے میں ہمارے معاملات کو، معمولات کو اور خود اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہے۔ ہمیں جو کچھ ہے، جس طرح ہے، جس موسم میں ہے، موسم کی شدت ہو یا نہ ہو، سختی ہو یا نہ ہو، گرمی ہو یا نہ ہو، یہ تو اللہ کا فرض ہے اور اس کو رکھنا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں اس وقت پتھریلے میدان میں شدید ترین کڑاکے کی دھوپ میں صرف روزہ نہیں ہوا کرتا تھا، مسلمان میدان جنگ میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے روزہ پورا کیا کرتے تھے۔ آسمان سے بھی تپش ہوتی تھی اور صحرا کی ریت وہ بھی جھلسا دینے والی ہوتی تھی، اور اوپر سے تلواروں کی جھنکار ہوتی تھی جس کے سائے میں گردنیں کٹتی تھیں، جسم کے اعضاء کٹتے تھے، لہو گرتا تھا۔ لیکن ایسی صورت میں بھی کسی ایک مسلمان کی زبان سے اس وقت یہ نہیں نکلا کہ موسم بہت سخت ہے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم پر افتاد آ گئی ہے۔ اچھا خاصا کھاتے پیتے تھے، آرام سے رہتے تھے، ٹھنڈا پانی پیتے تھے، ٹھنڈے چشموں سے پانی بھر کر کے لاتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ نہ کھانے پہ روک تھی، نہ پینے پہ روک تھی، نہ معاملات پہ روک تھی، نہ معمولات ان کے سامنے کوئی رکاوٹ تھی، کچھ نہیں تھا۔ کیونکہ ایمان اور اہل ایمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہو جائیں جس بات پر ان کا رب اور ان کا رسول راضی ہے اور اس کی طرف سے حکم ہے۔ یہ اہل ایمان کی سادہ سی تعریف ہے۔ اگر کوئی اس پر راضی نہیں تو اس کا ایمان نہیں، اور کوئی راضی ہو جائے اور پھر اس کے نتیجے میں اگر وہ دنیا کی بظاہر کسی چیز سے جزوی، عارضی اور وقتی طور پر محروم کر بھی دیا جائے تو نعوذ باللہ اللہ عادل ہے، اور دنیا کے تمام عدل کے سرچشمے اس کی ذات سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عادل روئے زمین پر پوری انسانی تاریخ نے کبھی کسی ہستی کو نہ دیکھا ہوگا۔ وہ اپنے ماننے والوں پر ظلم کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ روک، کچھ بندش، کچھ رکاوٹ، کچھ سختی، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی پیاس، اس کا نتیجہ اور اجر یہ ہے کہ ایک معمولی بندہ بھی اگر 2 رکعت نفل اس ماہ محترم میں کھڑے ہو کر کے کسی وقت ادا کر لیتا ہے تو اس کا ثواب 700 مرتبہ کسی فرض کو ادا کرنے کے برابر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ معمولی سا اجر ہے انسانوں کو سمجھانے کی خاطر۔ انسان کیلکولیشن سمجھتے ہیں، کیلکولیٹر کے اوپر چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں، 1 2 3 اور 1 2 3 کو سمجھتے ہیں تو بتایا کہ اتنا ہے معمولی طور پر۔ بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ دنیا کی، اس میں کبھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ آپ نے روپیہ لگایا ہو اس کے عوض میں 700 گنا آپ کو مل جائے، اس کی کوئی شورٹی نہیں دے سکتا۔ بڑی سے بڑی کمپنی جس کے شیئرز اسٹاک مارکیٹ میں بکتے ہیں وہ 1 اور 2% کی تو بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ 700 گنا آپ کے اپنی عقل اور حساب کے اعتبار سے ہے، لیکن اس کی رحمت کا معمولی پرتو یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کو جمع کر لیا جائے، اس کی ساری رحمتوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے تو یہ اس کی رحمت کا اربویں کا بھی اربواں حصہ نہیں ہے۔ یہ بندوں پر اگر وہ نظر کرم فرما دے اور ان کے کسی ایک عمل کی وجہ سے، ایک تسبیح کی وجہ سے، چھوٹے سے کام کی وجہ سے
وہ ان کی خطاؤں سے درگزر کر کے ان کو معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے، انہیں جنت میں داخل کر دے، تو مومن کی اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آپ سب کچھ لٹا کر کے، سب کچھ وار کر کے اللہ کی کسی ایک رحمت کو حاصل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اس کی رضا نہ ہو، جب تک وہ آپ کے اس لٹائے ہوئے اور آپ کی اس دی ہوئی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول نہ کرے گا۔ یہ تو اس کی عطا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اس ماہ میں جو بندہ آگے بڑھ جائے، معمولی سی نیکی کر لے، نیکی کی جستجو کر لے۔ آپ کو نیکی کو تلاش کرنا ہے، نیکی کے پیچھے جانا ہے، نیکی کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ خود بخود مہینہ گزر رہا ہے، تو یقین جانیے مہینہ گزر جائے گا، لیکن ساتھ میں وہ رحمتیں جو اس میں اتر رہی تھی وہ بھی گزر جائیں گی بغیر آپ کو چھوئے ہوئے، بغیر آپ کے ہاتھ میں کچھ آئے ہوئے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بے مقصد زندگی نہیں گزارتا، زندگی کو بامقصد بنائے۔ آپ دولت والے ہوں، آپ علم والے ہوں، آپ کے پاس دنیاوی طور پر بہت کچھ ہو، زندگی کو بے مقصد مت بنائیں، زندگی کو بامعنی بنائیں۔ اور زندگی کے اندر معنویت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اعلیٰ کردار کا حامل ہوتا ہے اور اس نے اپنے لیے کوئی اونچے اہداف طے کیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ہدف آپ کی ذات، آپ کے بچے، آپ کا کاروبار، آپ کی پراپرٹیاں اور آپ کی خود کی اپنی چاہتیں ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، یہ ایک جانور کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے، پھر ہم میں اور انسان میں، ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں بچتا۔ انسان اعلیٰ قدروں کے لیے جیتا ہے، اور مسلمان تو ان اوصاف کا حامل بنتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک طرف اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے اور دوسری طرف انسانوں کے درمیان اس طرح رہتا ہے گویا کہ پھول ہو جس سے ہمہ وقت خوشبو آ رہی ہو، لوگ مجبور ہوں کہ وہ اس کے قریب آئیں، اس کو سونگیں، اس سے فیض حاصل کریں، اس سے روشنی حاصل کریں۔ اور اگر کسی مسلمان کی زندگی میں یہ اعلیٰ قدر موجود نہیں ہے، وہ سیلف سینٹرڈ ہے، وہ سیلفش ہے، خود غرض ہے، تو ایسی زندگی مومنانہ زندگی نہیں ہے۔ اس لیے زندگیوں کو بدلنے، زندگی کے اہداف اور مقاصد کو بدلنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس ماہ کے آغاز سے قبل، اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، کسی کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ رمضان المبارک میں وہ اسی طرح موجود ہوگا۔ اس لیے نماز کو جب پڑھا جائے تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھا جائے، خود بخود اس میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے، خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس کی آمد سے 2 ماہ پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بظاہر رمضان المبارک کی برکتوں اور رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن اپنی امت کی تعلیم کے لیے، اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے آپ 2 ماہ پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے باری تعالیٰ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ یہ دعا فرماتے تھے۔ جتنے دن رہ گئے ہیں اس میں ہم سب کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب تو شعبان کا مہینہ ہے، آپ دعا کریں اور اردو میں دعا کریں تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے اس شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، اور پھر ہمیں رمضان المبارک تک خیریت کے ساتھ پہنچا دے۔ دعا بھی کریں، اس کے ساتھ نیت بھی کریں، اور نیت اس بات کی کہ اس مہینے کی برکتوں کو میں کما حق سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، سستی ہو جائے، میرے اس سستی پر مبنی عمل کو مت دیکھنا، اپنے فضل کو دیکھتے رہنا، لیکن میرا ارادہ یہ ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ نیتوں کی وجہ سے تمام اعمال کا دار و مدار بنتا ہے۔ آپ عمل بعد میں کرتے ہیں، نیت پہلے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فرمایا
اس کا دوسرا حصہ کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کر لیتا ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ اس ماہ مبارک میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں گا، اور اللہ کے قریب ہونے سے مطلب اللہ کی رحمتوں سے قریب ہونا، اور جو بندہ اللہ کی رحمتوں کا قرب پالے، اس کے قریب ہو جائے، دنیا جہان کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ اس کو پریشانیاں نہیں لگتی، جتنی مصیبتیں، رکاوٹیں اور بیماریاں ہیں وہ اسے اس شکل میں نہیں دیکھتا، وہ ان کو بھی اپنے رب کی طرف سے اس طور پر رحمت کی شکل میں دیکھتا ہے کہ ان بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے معاملات کو بہتر بنا رہا ہے، اور اس کے معاملات بہتر سے بہتر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نیت کریں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ماہ رمضان المبارک پہلے بھی آیا تھا، گزر گیا، اب دوبارہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو میں اس کو کس طرح گزاروں گا۔ دوسری بات، یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق صرف پڑھنے کے ذریعے سے نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، بند کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی کیفیت خود قرآن کریم نے بیان کی کہ جب یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں پر روح طاری ہو جاتا ہے اللہ کی شان جلالت کا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، ان کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، ان کے لب اللہ کی خشیت اور سوز سے وہ ان میں جنبش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت اگر قرآن کریم کی ہم پڑھتے ہوئے پیدا کر لیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دل میں رقت طاری ہوگی، نرمی پیدا ہوگی، اور جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا ہم وقت نزول رہتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے اس کلام کے ساتھ تعلق رکھیں، یہ تعلق ایسا ہو کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ کی سوچ بھی تلاوت کرے، آپ کا ذہن بھی تلاوت کرے، آپ کا خیال بھی تلاوت کرے، آپ کی آنکھوں کے ساتھ آپ کے یہ کان بھی اس تلاوت کو سن رہے ہوں، آپ کی زبان کے ساتھ آپ کا پورا وجود اس تلاوت کا حصہ بن جائے، آپ سراپا تلاوت ہو جائیں، مجسمہ تلاوت بن جائیں۔ اس طور پر جب بندہ تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی غرض کو، اپنے مقصد کو، مدعا کو پیش کرتا ہے تو اس کی اس غرض، حاجت اور مدعے کو اللہ تعالیٰ فوری طور پر قبول کر دیتا ہے، کیونکہ یہ حالت انسان پر رحمتوں کے نزول کی حالت ہے، اور جب رحمتوں کے نزول کی حالت و کیفیت میں بندہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو وہ دعا مستجاب اور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ تیسری بات، اس مہینے میں انفاق کا ذہن بنائیں، خرچ کرنے کا ذہن بنائیں۔ صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی کہ روزے داروں کے اوپر خرچ کریں، ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں۔ بعض صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ہم نہیں کھلا سکتے، خود غریب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو ایک لقمہ، کسی کو ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ، معمولی سا نمک، معمولی سی بھی کسی چیز سے افطار کروا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روزے دار کے پورے روزے میں آپ کو بھی اجر کے طور پہ شریک کر لیتا ہے۔ یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے۔ آپ افطار کے دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے ساتھ کسی ایک گھر کو، کسی ایک فرد کو، کسی ایک مہمان کو، محلے کی مسجد میں آئے ہوئے افطار کرنے والے کسی ایک شخص کو شامل کر لیں۔ اور اس سے بھی ایک بات آگے کہ افطار کے وقت ہم لوگوں کو شریک کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی فراخ دلی سے افطار کا اہتمام کرتے ہیں اور یقیناً یہ باعث اجر عمل ہے، لیکن سحر کے وقت سحری کا اگر اہتمام کر لیں تو اس میں وہ سارے لوگ آ کر کے اس کھانے سے روزہ رکھ سکیں گے کہ جو عموماً اپنے جیب اور اپنے پیسوں سے کھانا خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، جنہیں سحری میں کھانا ہوتا ہے لیکن وہ روٹی کو پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں، وہ روٹی کو معمولی چند گھونٹ دودھ کے ساتھ کھا لیتے ہیں، وہ سوکھی روٹی کا کھا کر کے اس پر پانی پی لیتے ہیں۔ یہ کراچی کے مضافاتی بستیوں میں ایک دو نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں۔ جب آپ کسی جگہ پر سحر کا اہتمام کرتے ہیں تو 100% اس بات کا یقین ہوتا ہے اس سحر میں آنے والے، کیونکہ روزہ دار ہی آ کر کے سحر کرتا ہے، تو کوشش کریں سحر کے لیے آپ
جو کچھ دے سکتے ہوں، جو کچھ اہتمام کر سکتے ہوں، پڑوس میں بھی دیکھ لیا کریں. یہاں ڈیفنس میں الحمدللہ، لیکن شہر کے دوسرے حصوں میں جہاں آپ کا پڑوس ہوتا ہے ان میں غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھیں کہ کہیں ان کے گھر میں ایسا تو نہیں کہ روزہ رکھنے والے تو ہیں لیکن روزہ رکھنے کے لیے سحر میں کوئی چیز کھانے کے واسطے موجود نہیں. ان کا خیال رکھیں اور آپ ان کو کھلا دیں گے، ان کو سحر کروا دیں گے. ہمیں اللہ کی ذات سے اس بات کا کبھی ایمان بھی ہے، امید بھی ہے، آپ کا ہمارا وہ روزہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ تعاون کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے گا. اس میں چوتھی اہم بات، اس ماہ مبارک کے اندر یہ مہینہ صفائی کا مہینہ ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں، باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے. کچھ کام جس کی وجہ سے عموماً آپ پر تہمت، الزام، ایب جوئی کی جاتی ہے، لوگ اس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ آپ میں یہ بات بہت غلط ہے، خراب ہے. آپ ان برائیوں کے بارے میں 3-4 جو برائیاں ہیں ان کو چن لیں اور اپنی ذات کے ساتھ عہد کر لیں کہ اس ماہ مبارک میں کوشش کروں گا کہ ان برائیوں سے اپنی جان چھڑا لوں. کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کسی کو بے پناہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور کسی کے مستقل دماغ کے اندر وسوسے آ رہے ہوتے ہیں. آپ عہد کر لیں، کسی اور سے نہیں اور نہ کسی اور کے سامنے. آپ اپنے ساتھ اس عہد کو کریں کہ میں ان کاموں کو اللہ کی رضا کے واسطے اس مہینے کی برکت کی خاطر چھوڑ دوں گا. آپ کی شخصیت کی تعمیر میں اس مہینے کا اور اس کی برکات کا اثر پوری زندگی قائم اور دائم رہے گا. وہ چیزیں جو آپ کے لیے قابل نفرت، اللہ تعالیٰ ان آپ کو اس کے بدلے وہ تمام کے تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے باعث خیر اور باعث اجر ہے. کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں ٹیلی ویژن سے دور رہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے نام سے جو پروگرام آتے ہیں وہ سب کے سب اول و آخر چند ایپیسوڈز کے علاوہ واہیات پر مشتمل ہوتے ہیں اور دوسروں کی عبادت کا اجر آپ کو نہیں ملتا. کوئی آدمی اچھی بات کر بھی رہا ہے اور وہ ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اپنے مسائل کو براہ راست کسی سے پوچھ لیں. آپ کا کوئی شرعی مسئلہ ہے، الحمدللہ مسجد میں دارالفتاح کا ہم نے قیام اسی وجہ سے عمل میں لائے ہیں کہ اگر آپ کو شرعی طور پر کسی مسئلے کی بابت پوچھنا ہے آپ براہ راست یہاں پر پوچھ لیں. رمضان المبارک کا مہینہ ٹی وی دیکھ کر کے ثواب کمانے کا مہینہ نہیں ہے اور نہ ہی صرف ریڈیو سن کر کے ثواب کمانے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب تک آپ ان چیزوں کو کوئٹ نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، اس وقت تک آپ عبادت نہیں کر سکتے. کتنے افسوس کی بات ہے، تہجد کا وقت جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، رات کے وقت کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ شان بتائی ہے. انبیاء کا یہ وظیفہ اور عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور عبادت کرتے تھے. اس عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اس وقت میں آپ سحری کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اس سے افسوسناک بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ وقت جس میں اللہ سے لو لگانی تھی، جس میں اللہ سے دعا کرنی تھی، جس میں اللہ سے مانگنا تھا، جس میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے اپنی عرضی اور درخواست کو پیش کرنا تھا، آپ بیٹھ کر کے اسپیشل ٹرانسمیشن کے نام پر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. اور وہاں کیا دیکھ رہے ہیں سوائے اشتہاروں کے؟ ہر پروگرام اشتہارات کا ایک ملبہ ہے، کچرا اور کوڑے دان ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا عمل تو نہ کریں، اپنی عبادتیں تو نہ کریں اور اسکرین پر بیٹھ کر کے دوسروں کی باتوں کو سنیں. یہ مہینہ سننے کا نہیں، اللہ کے حضور خود اپنے تئیں کچھ پیش کرنے کا ہے. آپ پورا سال سنتے ہیں، کوشش کریں کہ اس مہینے میں اس اسکرین کے ساتھ آپ کا تعلق کم سے کم ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ سے زیادہ ہو، نیک اعمال کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق ہو. اپنے جیب میں ایک تسبیح خرید فرما لیں چھوٹی، جہاں تنہائی ہو، اکیلے ہوں، کلام پاک ساتھ موجود نہ ہو تو اس وقت نکالیں اور اس کو تسبیح کو پڑھیں. الیکٹرانک تسبیح آتی ہے، اپنی انگلی کے اوپر آپ اس کو باندھ سکتے ہیں اور وہ نظر بھی نہیں آتی. جہاں فارغ وقت ملے آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں. اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ تعلق۔ آپ مسواک نہیں کرتے، ایک مسواک خرید لیں، جیب میں رکھ لیں، نماز کے لیے تشریف لائیں، نماز گھر پہ پڑھیں، وضو کے دوران مسواک کر لیں۔ ایک مرتبہ وضو میں مسواک کرنے اور وہ بھی نماز کے لیے مسواک کرنے کا اجر یہ ہے کہ ایک نماز کے بدلے اللہ تعالیٰ 27 نمازوں کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک لکڑی ہے 10 روپے کی مل جاتی ہے، آپ اس کو رکھیں۔ یہ ماہ ہم سب کے لیے واقعتاً اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، بشرطے کہ ہم خود اس کو رحمتوں والا سمجھ کر کے اور رحمتوں کے لینے اور اللہ سے رحمتوں کو حاصل کرنے والے کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔